شیزہ بنت دوراب خان آپ کا نکاح کاشان نقوی بن احمد نقوی حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس معصوم کا دل ان بولوں پر بری طرح دھڑکا تھا جو ان سے ابھی صحیح سے واقف ہی نہ تھی۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں وہ بے رحم رسم و رواج کی زد میں اپنے سے 15 سال بڑے کاشان نقوی کی صحت سجانے جا رہی تھی۔ پاس بیٹھی اس کی چچی نے اس کو بازو سے ہلایا تو بمشکل اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ شیزہ دوراب سے شیزہ کاشان نقوی بن گئی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنا بھاری لہنگا اٹھاتی کاشان نقوی کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار سہیلیوں کی کہی باتیں گونج رہی تھیں جو سہاگ رات کے بارے میں کہہ رہی تھیں، جنہیں سن کر وہ سر سے پیر تک سرخ ہوئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کاشان نقوی کی جانب دیکھا جو بے نیازی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل رک سا گیا۔ وہ نہایت ہی حسین تھا، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ تبھی کاشان نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس کی جانب گردن کو موڑا۔ تبھی اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ شیزہ کا دل اس کی آواز پہ دھڑکا تھا۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا، وہ سوچ کے رہ گئی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ کر کھڑکی کی جانب منہ کر گئی۔ وہ اس کے معصوم اور خوبصورت سے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ ماں کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک گیا تھا، ورنہ شادی اور بیوی کی خواہش تو دل سے اسی وقت نکل گئی تھی جب فرحین اس سے بے وفائی کر کے اپنے خوابوں کو پانے کی خاطر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ نقوی ولا پہنچ گئے۔ پیچھے ہی مسز نقوی دوسری گاڑی میں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی، مسز نقوی کی گاڑی بھی پیچھے سے آ گئی۔ کچھ ملازمین ہاتھوں میں پھول لیے بیرونی دروازے پہ کھڑے تھے۔ چلو اترو، گھر آ گیا ہے، وہ اس کو بازو سے ہلاتا ہوا بولا جو ایک طرف ڈھلک کر سو رہی تھی۔ کاشان کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کا لہنگا اس قدر بھاری تھا کہ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ کاشان نے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ملازمین اتنی چھوٹی اور پیاری سی دلہن کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے جو کہیں سے بھی کاشان نقوی کے برابر کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بمشکل ہی اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ مسز نقوی بھی بیرونی دروازے پر پہنچ کر بیٹے اور بہو کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ دونوں آئے تو ان پر پھول برسائے گئے۔ شیزہ یہ سب دیکھ کر ایک پل کو خوش سی ہو گئی۔ اس کو ایسے خوش ہوتا دیکھ کر کاشان نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا اور اندر قدم بڑھا دیے۔ یہ لو کنیز، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے۔ مسز نقوی نے محبت سے بیٹے اور بہو پر کچھ پیسے وارتے ہوئے ملازمہ کو پکڑا دیے۔ کاشان چلتے ہوئے صوفے پر آن بیٹھا۔ وہ شادی کی رسومات سے کافی تھک گیا تھا۔ جاؤ سکینہ، شیزہ کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آؤ، میں بھی آتی ہوں کاشان کو لے کر۔ شیزہ کو کھڑے دیکھ کر مسز نقوی نے دوسری ملازمہ سے کہا تو وہ شیزہ کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو کاشان اور شیزہ کے پاس جاؤ، وہ بیٹے کو دیکھ کر بولیں جو صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چاروں ناچار اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسز نقوی اس کی خاموشی سے اٹھ جانے پر پرسکون سانس خارج کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کمرہ نہایت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شیزہ کی آنکھوں میں ستائش اور خوشی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ گلاب کے پھول بکھرے تھے۔ وہ غور سے سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کاشان بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی۔ کاشان کو ایک پل کے لیے ملال سا ہوا۔ آخر اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بھی کچھ خواب، کچھ خواہشات ہوں گی جو اس کے شادی کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ شیزہ کا دل اس کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ پھر سے سہیلیوں کی بے باک باتوں کی گونج اس کے کانوں میں ہوئی تو اس کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ کچھ دیر تازہ دم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تھا۔ چینج کر لو تم بھی، ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہو گی کیا؟
وہ اس کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر نارمل سے انداز میں کہتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا، پر آپ نے ابھی سہاگ رات تو منائی نہیں میرے ساتھ، وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہتے ہوئے اس کو گہرے جھٹکے سے دو چار کر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب مڑا۔ سہاگ رات؟ اس نے پھر سے اس لفظ کو دہرایا۔ وہ اس سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ جی سہاگ رات، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کاشان اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ بھی ہے سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے جو منانے کا کہہ رہی ہو؟ اس کے قریب جا کر بولا تھا، جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی۔ جی پتہ ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تو کاشان غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور تم سے 15 سال بڑا بھی۔ مجھے برداشت کر لو گی کیا؟ سہ پاؤ گی میری شدتیں؟ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کو بہت کچھ باور کروانا چاہتا تھا۔ جی سہ لوں گی، وہ پورے اعتمادی سے کہتی کاشان کو ایک اور شوق دے گئی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو، جان ہے نہیں تم میں اور مجھے سہنے کی بات کر رہی ہو، وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ مگر شیزا کو کہاں اثر ہونا تھا، وہ تو شروع سے صاف کو تھی، جو دل میں ہوتا فٹ سے زبان پر لے آتی۔ آپ کی پہلی بیوی بھی تو سہتی تھی، تو پھر میں بھی آپ کی شدتیں سہ لوں گی۔ اس کی بات پر کاشان نے اس کے منموہنے روپ کو سر سے پیر تک دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ اب کس طرح اس کو سمجھائے کہ وہ بہت چھوٹی ہے، نہیں سہن کر پائے گی اس کو۔ اچھا تو ایسی بات ہے، چلو پھر مناتے ہیں سہاگ رات۔ اچھا تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، مگر درد ہوا تو مجھے مت کہنا، میں پھر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، وہ سخت لہجے میں کہتا ایک پل کو اس کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے کہا تو کاشان نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لائٹ کیوں بند کر دی؟ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ کیوں سہاگ رات نہیں منانی کیا؟ لائٹ آن رکھی تو تم صبح مجھ سے نگاہیں نہیں ملا پاؤ گی، وہ معنی خیزی سے کہتا اس 17 سال کی کم عمر لڑکی کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ پلیز لائٹ آن کر۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ کاشان خود پر سے اختیار ہوتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا اور اس کے بازوؤں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے پن کر دیا۔ وہ اس کے لمس میں مچل سی گئی جس میں واضح شدت تھی۔ وہ سہاگ رات کا مطلب کچھ اور ہی سمجھی تھی، مگر وہ کر کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے تو یہی بتایا تھا کہ شادی کی رات شوہر منہ دکھائی دیتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے ڈھیر ساری پیار بھری باتیں کرتا ہے، مگر یہ سب تو کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے کہے ہوئے لفظوں سے بری پھنسی تھی۔ کاشان اس کے نازک سے کلیوں سے بدن کو لبوں سے چوم رہا تھا۔ اس پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی جس کو کاشان نے محسوس کر لیا تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کی رگوں میں خماری اتر گئی تھی، اس کا معصوم حسن اس کو بہکا چکا تھا۔ پلیز نہیں کریں، وہ رو دینے کو تھی۔ کاشان کی شدتیں بڑھ رہی تھیں، وہ جا بجا اپنا لمس بخیر رہا تھا۔ جیسے ہی کاشان اس کے مزید قریب ہوا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز مت کریں ایسا، وہ اپنی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ کیوں سہاگ رات نہیں منانی؟ کاشان نے ابرو اچکا کر سوال کیا، جو پہلے دھڑلے سے سہاگ رات منانے کا مطالبہ کر رہی تھی اور اب کچھ پل کے لیے بھی اس کی شدتیں سہ نہیں پائی۔ نہیں، ایسے سہاگ رات نہیں منانی تھی مجھے، میری دوستوں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کاشان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی تھی کہ کس نے اس کے معصوم ذہن میں یہ باتیں ڈالی تھیں۔ اچھا بتاؤ پھر کیسے مناتے ہیں؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ باتیں کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ انگلیوں پر گنوانے لگی۔ کاشان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو میں پیار ہی کر رہا تھا، کوئی ذبح تھوڑی کر رہا تھا تمہیں۔ وہ بھی سلگ سا گیا۔ اتنی کم عمر لڑکی کو ٹریٹ کرنا اس کو بڑا کٹھن لگ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے رونمائی کا تحفہ نکالا اور اس کی گردن میں سجا دیا۔ شیزا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھا جو اس کی شفاف گردن میں چمک رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، تحفہ بھی مل گیا، اب تھوڑا سا پیار کر لیں؟ وہ مخمور آنکھیں لیے سرگوشی کے انداز میں بولا تو وہ خوش ہوتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ کاشان اس کے نوخیز وجود میں مکمل خود کو گم کر گیا تھا۔ دروازے پر نوک ہوا تو کاشان کی آنکھ کھلی۔ شیزا دنیا جہان سے بے خبر اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔
وہ اس کو آرام سے سائڈ پر لٹاتا اس کے اوپر بلینکٹ اوڑھ کے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے مسز نقوی کھڑی تھیں۔ بیٹا نیچے آ جاؤ فریش ہو کر، ناشتہ تیار ہے۔ شیزہ کہاں ہے؟ اٹھی نہیں کیا؟ انہوں نے ناشتے کا بتا کر آخر میں سوال کیا۔ نہیں، میں اٹھاتا ہوں، ابھی تک سو رہی ہے۔ کاشان نے ایک نظر سوئی ہوئی شیزہ کو دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی سے اس کو نیچے لے آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہہ کر جا چکی تھیں۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس مڑا اور شیزہ کے پاس آ گیا، جو سوئی ہوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ رات کو چاہ کر بھی وہ اس پر کوئی سختی نہیں کر سکا تھا، وہ اس کو اپنی شدتوں سے توڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو سینے سے لگائے پرسکون نیند سو گیا تھا۔ شیزہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو ہلایا اور اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کان کے پیچھے اڑسا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور آنکھیں کھول کر کاشان کو دیکھا، جو اس پر جھکا اس کو جگا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، شاباش، ماما بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے۔ کاشان نے اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر کہا تو وہ اٹھ گئی۔ اس کو اٹھتا دیکھ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی اور پھر الماری سے ایک خوبصورت سا نیلے رنگ کا فراک نکالا، جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ رات کو اس نے بے دہانی میں سادہ سا سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشان ٹاول لپیٹ کر واش روم سے شاور لے کر باہر نکلا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اب اس کے روم میں ایک اور نفوس بھی رہتا ہے۔ شیزہ کی جب اس پہ نظر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہوتی رخ پھیر گئی۔ کاشان نے بہت غور سے اس کے چہرے کی لالی کو دیکھا اور شرمندہ ہوتے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکلا تو شیزہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر بال سلجھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکھری سی واش روم سے باہر نکلی۔ کاشان کی اس پر نگاہ پڑی تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا ہو۔ کاشان کا دل عجیب لے میں دھڑکا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر کاشان کا دل چاہا کہ اسے خود میں سمیٹ لے اور اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا جائے، مگر اس نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ اچھی لگ رہی ہو، چلو نیچے چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ کاشان اس کے شہر سے باہر آتا فوراً بولا تو وہ منہ بناتے اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو طرح طرح کے کھانوں سے ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ شیزہ کی تو مانو عید ہو گئی تھی، وہ کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، مسز نقوی نے شیزہ کو محبت سے گلے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ دونوں ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ چلو بیٹا شروع کرو ناشتہ، مسز نقوی نے ایسے ہی بیٹھی شیزہ کو کہا تو وہ اپنی پلیٹ میں سینڈوچ رکھنے لگی اور ساتھ میں ایک گلاس میں جوس ڈال لیا۔ کاشان بھی ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ بیٹا آج ولیمہ ہے، اس لیے شیزہ کو سیلون تم نے لے کر جانا ہے، میں نے اس کا سب کچھ تیار کروا دیا ہے۔ ایک ملازمہ بھی اس کے ساتھ جائے گی، تم اس کو چھوڑ کر اپنے سیلون چلے جانا۔ مسز نقوی کی تمام ہدایات سن کر کاشان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر ناشتے کے بعد وہ سب اٹھ گئے۔ شیزہ کاشان کے ساتھ روم میں آ گئی۔ مسز نقوی باقی ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا، اس لیے شیزہ کو فیشل اور مینیکیور اور پیڈیکیور کی سروسز دینے کے لیے ایک لڑکی آ چکی تھی۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے، لڑکی نے جب اس کی گردن پر مساج شروع کیا تو وہ کھلکھلا کر بولی۔ کاشان جو فون میں کسی سے بات کرتے اندر آ رہا تھا، اس کی بات پہ کہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ وہ لڑکی بھی اس کی معصومیت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ شیزہ کو ان سب کی قطعی ضرورت نہیں تھی، مگر مسز نقوی چاہتی تھیں کہ شیزہ کا حسن مزید نکھر جائے۔ وہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی بنا پر ہی اس کو مڈل کلاس فیملی سے بیاہ کر لائی تھیں، جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کو یہی اس کی سابقہ بیوی کے غم اور سوچوں سے نکال سکتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم کہ وہ کسی کے دل پہ بھی راج کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی جب اس کو سروسز دے کر چلی گئی تو کاشان اس کو لے کر سیلون چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ کو چھوڑ کر وہ اپنے سیلون تیار ہونے چلا گیا تھا۔ مسز نقوی بھی تیاریاں مکمل کروا کر سیلون جا چکی تھیں۔ ولیمے کی تقریب اپنے زور و شور سے چل رہی تھی۔ شیزہ اور کاشان نقوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کی بہت تعریف کی تھی۔ شیزہ کے چچا اور چچی بھی ولیمے میں شریک تھے۔ شیزہ کے نصیب دیکھ کر ایک پل کو چچی کے دل میں حسد سا پیدا ہوا تھا، مگر اس سے جان چھوٹ جانے پر وہ مطمئن بھی تھیں۔
مسز نقوی خوشی خوشی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کاشان نقوی کی پہلی بیوی کے بارے میں پوچھا تھا، مگر مسز نقوی کے کھرے جوابات نے ان کو خاموش کروا دیا۔ شیزہ کاشان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی کوئی چھوئی موئی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ کاشان نقوی کی نگاہیں بے اختیار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو سب سے بے نیاز ولیمے کی تقریب کو انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا دور چلا۔ مہمان آہستہ آہستہ کھانا کھا کر لوٹ رہے تھے۔ شیزہ کے چچا چچی بھی اس سے مل کر گھر کے لیے نکل گئے۔ شیزہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو مسز نقوی کے کہنے پر کاشان اس کے لیے گھر آ گیا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ کاشان چینج کرنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ باہر نکلا تو شیزہ سو چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اس کے پاس آیا اور احتیاط سے اس کو تمام جیولری سے آزاد کیا۔ اس کو چھوتے ہوئے کاشان کے جذبات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ چہرہ سیدھا اس کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کسمسا کر رخ پھیر گئی۔ نیند میں کاشان کا بازو اس کی گرفت میں آ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آرام سے شیزہ سے اپنا بازو چھڑوایا اور لائٹ آف کر کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ولیمے کے بھاری لباس سے وہ بے آرام ہوتے بار بار کروٹ لے رہی تھی۔ کاشان نے سوچا کہ اس کو جگا کر چینج کرنے کا بولے، مگر اس کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا اور الماری سے جا کر ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور اس کے پاس آ گیا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا اس کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور اس کو چینج کروانے لگا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا، ہاتھ بے جان سے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو عروسی لباس سے آزاد کرتے سادہ سا سوٹ پہنا دیا۔ اس کے جذبات میں ایندھن سا بھر گیا۔ وہ بمشکل خود پہ قابو رکھ پایا تھا۔ وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی محسوس نہ کر پائی۔ اس نے اٹھ کر اس کے بھاری لباس کو واپس الماری میں رکھا اور اس کے پہلو میں لیٹ کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح شیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ کاشان کے پہلو میں لیٹی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ کاشان گہری نیند میں تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے لباس کی طرف گئیں تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کو سب یاد آیا تھا کہ وہ تو رات کو ایسے ہی سو گئی تھی۔ پھر اس کے کپڑے کس نے تبدیل کیے؟ کاشان کا خیال آتے ہی اس کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی فٹ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو کاشان بھی اٹھ چکا تھا۔ آپ نے میرے کپڑے چینج کیے تھے؟ وہ سر جھکائے اس کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی بات پہ کاشان کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ پھر رات کا وقت یاد آتے ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ ہاں، تم سو گئی تھی ویسے ہی بھاری لباس میں، بے آرام محسوس کر رہی تھی اس لیے چینج کر دیے، وہ سرسری سے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ وہ SCP کاشان نقوی تھا جس کے غضب سے سب ڈرتے تھے، مگر شیزہ کے لیے وہ مہربان سایہ تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا سارا؟ شیزہ کی کانپتی آواز نے اس کے واش روم کی جانب جاتے قدم جکڑ لیے۔ اس کے چہرے پر شیزہ کی بات سمجھتے شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سرخ چہرہ لیے پلٹا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ اس کو اس قدر طیش پہ دیکھ کر وہ سہم سی گئی۔ کاشان اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خود پہ قابو پانے لگا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا شیزہ، لائٹ آف کر کے اور اپنی آنکھیں بند کر کے تمہارے کپڑے بدلے تھے، وہ ضبط سے کہتا اس کو پرسکون کر گیا۔ اچھا سوری، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے لائٹ آف کی تھی، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی تو کاشان سر چھٹکتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کو دیر ہو رہی تھی، لگتا ہے ناراض ہو گئے۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی جو جواب دیے بغیر واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی منہ بناتے اپنے سلکی بالوں کو سلجھانے لگی اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ اس کو تیار ہو کر رہنا ہمیشہ سے پسند تھا۔ تھوڑی دیر میں کاشان اپنی پولیس یونیفارم میں ملبوس باہر آیا۔ شیزہ تو یکٹک اس کو دیکھے گئی۔ اس قدر کمال کا لگ رہا تھا کہ شیزہ کو ایک پل کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی محویت کو توڑنے کے لیے کاشان نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ابرو چکا کر پوچھنے لگا جبکہ وہ سٹپٹا گئی۔ کچھ نہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس پولیس کی وردی میں، وہ مسکرا کر بولی تو کاشان کا تھوڑی دیر پہلے کا غصہ اڑنچھو ہو گیا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔
چلو نیچے چلتے ہیں ناشتے کے لیے۔ وہ اس کو لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر تمہاری ناک کے نیچے دوسری شادی رچا چکا ہے، اور اس کی بیوی نہایت ہی کم عمر اور حسین ہے۔ عمر 17 سال ہے اس کی۔ دانش کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ فرحین کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ خود بہت بڑی بے وفا تھی، مگر وہ کاشان نقوی کی جانب سے کوئی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے، اور کب ہوئی ان کی شادی؟ نیل پالش زور سے ڈریسنگ پر پٹکتے ہوئے بولی۔ مجھے ایک دوست کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا، تو وہاں پہ وہ بھی انوائٹڈ تھا۔ فرحین کے اندر شرارے سے بھڑک اٹھے۔ تم اس قدر کیوں بھڑک رہی ہو؟ تم نے جگہ خود خالی کی تو کوئی دوسری عورت آئی، ورنہ آج کاشان نقوی تمہاری مٹھی میں ہوتا۔ جس قدر وہ تم سے محبت کرتا تھا وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تمہاری اس ہٹ دھرمی اور ضد نے سب کچھ گنوا دیا۔ دانش اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر صاف گوئی سے بولا تھا، جو اس کا ہمراز تھا۔ اسی کے ذریعے وہ نقوی ولا سے بھاگ کر ماڈلنگ کی دنیا میں آئی تھی۔ دونوں ایک جیسا شاطر دماغ اور سوچ رکھتے تھے۔ کاشان نقوی جو ایک سادہ اور مخلص انسان تھا، وہ کسی طور بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرحین اپنی خوبصورتی کو کیش کروائے۔ وہ اس کو دنیا کی نظروں سے بچا کے صرف اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر فرحین کو اپنی خوبصورتی پہ اس قدر ناز تھا کہ وہ ایک کامیاب ایکٹریس بننا چاہتی تھی اور ہر ایک کی نظروں میں سراہے جانا چاہتی تھی۔ مگر یہ بات کاشان نقوی کو بالکل نہیں پسند تھی، اس لیے وہ اس کی عزت کو رون کر اس کی دی ہوئی عزت چار دیواری پھلانگ گئی تھی۔ کاشان نقوی جو خود ایک ACP تھا، مگر چاہ کر بھی وہ اس کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ وہ سب سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد بھی جب کاشان نقوی فرحین کے دیے ہوئے غم سے باہر نہ آیا تو مسز نقوی نے اس کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اور کیا کرتی میں؟ اکسایا بھی تو تم نے تھا ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کے لیے۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا؟ میں نے کب اکسایا؟ تم اپنی مرضی سے ماڈلنگ کی دنیا میں آئی تھی، میں نے صرف تمہاری مدد کی تھی، اس لیے اپنا ملبہ مجھ پر مت ڈالو۔ دانش اس کے لب و لہجے پر بھڑک کر بولا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے وہ کاشان کے پاس واپس جائے گی۔ وہ کسی طور اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد کاشان پولیس اسٹیشن چلا گیا اور مسز نقوی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، تو وہ نقوی ولا کا تفصیل سے جائزہ لینے لگی، جو ایک خوبصورت سے محل کی صورت میں تھا۔ وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب سے یہ گھر اس کا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ 5 مرلے کے گھر میں رہی تھی، اور اس میں بھی ہمیشہ چچی کے تانے سنتے اس نے زندگی بسر کی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی اس کو چھوڑ گئے تھے۔ تائی نے اس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کاشان نقوی کا آیا رشتہ فوراً سے قبول کر لیا۔ شیزہ دلی طور پر اس فیصلے سے بہت گھبرائی تھی، مگر اب بے انتہا خوش تھی۔ کاشان نقوی جس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ شیزہ بے اختیار اس کی طرف کھنچتی جا رہی تھی۔ اس کا معصوم سا دل کاشان نقوی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہونے جا رہا تھا۔ کافی دیر سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ دوپہر میں اس کی آنکھ کھلی تو کھانے کی خوشبوؤں نے اس کے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ باہر آئی تو ملازمین دوپہر کا کھانا تیار کر رہے تھے، کیونکہ کاشان دوپہر کھانا گھر آ کر ہی کھاتا تھا۔ مسز نقوی نے اس کو دیکھا تو مسکرا دی۔ آ جاؤ شیزہ بیٹا میرے ساتھ۔ مسز نقوی نے اس کو پیار سے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور بتاؤ کیا کرتی ہو؟ کون سی کلاس میں تھی تم؟ وہ پیار سے اسے استفسار کرنے لگی۔ شادی کے بعد وہ تھکن کے باعث اس کو زیادہ وقت نہیں دے پائی تھی۔ جی میں 9 کلاس میں تھی۔ مگر اس کے بعد چچی جان نے مجھے اسکول جانے ہی نہیں دیا، کہتی تھیں کہ فیس بہت زیادہ ہے۔ اس نے اپنی معصومیت بھرے انداز میں کہا تو مسز نقوی مسکرا دیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سے تم میری بیٹی ہو۔ کاشان تمہارا ایڈمیشن کروا دے گا، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لینا۔ مسز نقوی نے کہا تو شیزہ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ اس کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اپنی پڑھائی شروع کر سکتی ہوں؟ اس کو یقین نہ آیا تو وہ پھر سے پوچھ بیٹھی۔ مسز نقوی نے اس بات میں سر ہلایا
تو وہ بے اختیار بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گئی۔ مسز نقوی کو جی بھر کے اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ تبھی کاشان بھی پولیس اسٹیشن سے واپس آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو یوں گلے لگے دیکھا تو ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، ساس بہو میں بہت پیار ہو رہا ہے، وہ میٹھا سا طنز کرتے بولا تو مسز نقوی کے ساتھ شیزا بھی ہنسنے لگی۔ کیوں نہ ہو پیار، میں شیزا کو اپنی پسند سے بیاہ کر لائی ہوں اور وہ ہے ہی اتنی معصوم کہ بے اختیار اس پر پیار آ جاتا ہے۔ جی بالکل، کتنی معصوم ہے یہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کبھی کمرے میں اس کی بے باک باتیں سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ میڈم کتنی معصوم ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا کاشان، کچھ کہا تم نے؟ اس کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں ماما، کچھ نہیں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے یونیفارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹا تم بھی کاشان کے پیچھے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کو دے دینا، مسز نقوی نے کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ کمرے میں گئی تو اس کو بے اختیار اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ سامنے کاشان اپنا یونیفارم چینج کر رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار رکھی تھی۔ بے وقوف لڑکی نوک کر کے آتے ہیں۔ وہ اس کو لتاڑتا اپنی شرٹ کو واپس پہن گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے بچوں جیسا منہ بنا کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان کی ہنسی نکل گئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ منہ بسور کر بولتی اس کے پاس آئی تو اچانک اس کا پاؤں فرش پہ پھسل گیا، اس سے پہلے کہ وہ فرش پہ منہ کے بل گرتی۔ کاشان اس کو فوراً سے آگے بڑھ کے تھام گیا۔ اس کا نازک وجود کاشان کے بازوؤں میں تھا۔ ایک پل کو دونوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ شیزا کے لمبے سلکی بال اس کے کندھوں پر آبشار کی مانند آن گرے، جن میں سے بھینی بھینی خوشبو کاشان نقوی کو پاگل سی کر رہی تھی، جبکہ شیزا گرنے سے بچ جانے پر شکر کر رہی تھی۔ ایک لمحے کی بات تھی، کاشان دل کی بات پر لبیک کہتا۔ اس کو زور سے سینے سے لگا گیا۔ شیزا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے لمس سے بے خود سی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے نازک وجود کی رعنائیوں میں کھو رہا تھا۔ اس پہ سرور سا طاری ہونے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے برسوں سے بے چین دل کو بے حد سکون ملا ہو۔ یہ سکون اس کو کبھی فرحین کے ساتھ رہ کر بھی میسر نہیں ہوا تھا، جو اس کی محبت تھی، مگر اس سے محبت نہ ہونے کے باوجود اس کا وجود اس کو سکون دے رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دے مجھے، وہ اس کو مسلسل گلے لگائے ہوئے تھا۔ جب شیزا کا اس کی مضبوط گرفت میں دم گھٹنے لگا تو بے اختیار بول گئی۔ اچانک وہ اس کی آواز پر چونک کر اس کے سحر سے نکلتا الگ ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ شیزا کا ننھا سا دل بھی مچل گیا تھا۔ رات کی چائے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا تھا کہ جب شیزا اس کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو مسلسل کام میں مصروف دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آفس کا کام کر رہا ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کام بعد میں کر لیجئے گا نا، آ جائے مووی دیکھتے ہیں کوئی، میں بور ہو رہی ہوں، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ کاشان نے ایک نظر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت بیزاری نظر آ رہی تھی۔ میں کام کر رہا ہوں، ضروری بعد میں دیکھتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ شیزا خفا ہو کر اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کاشان نے اس کی ناراضگی بھانپ کر اپنا کام جلدی سے وائنڈ اپ کیا۔ اٹھو شیزا، آ جاؤ، میں فری ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا تو شیزا مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ کون سی مووی دیکھنی ہے؟ کاشان نے پوچھا تو اس نے ہارر مووی کا کہا۔ دیکھ لو، رات کو ڈر لگا تو مجھے مت کہنا۔ کاشان نے تنبیہ کی، جو ہالی ووڈ کی نئی مووی دیکھنا چاہتی تھی، جو کافی ہارر تھی، اور وہ اس کے ڈرپوک پن سے بخوبی واقف تھا۔ نہیں ڈرتی، آپ لگائیں، وہ کمال بہادری سے بولی تو کاشان نے کندھے اچکاتے مووی لگا دی۔ ابھی مووی کو شروع ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ہارر سین سے ڈر کر اچھلتی اس کی گود میں آن بیٹھی۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو شیزا؟ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ میری گود میں کیوں بیٹھ گئی؟ وہ ضبط سے بولا۔ اس کی گود میں بیٹھی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی، وہ بضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ مووی نہیں دیکھتے۔ کاشان نے مووی بند کرنا چاہی تو وہ چیخ پڑی۔ اس کو یہی دیکھنی تھی۔ وہ بے بسی سے تلملا کر رہ گیا۔ پھر ایک اور ہارر سین آیا تو پھر زور سے اس کے سینے سے لگ گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر لیے۔ شیزا، اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو مت دیکھو، کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ اب کی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو شیزا نے ڈر کر خود ہی مووی بند کر دی۔ کاشان نے شکر کا سانس لیا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے ابھی لائٹ آف ہی کی تھی کہ وہ چیخ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فوراً لائٹ آن کی
کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کو گھور کر بولا، جس کی چیخ نے اس کو کچھ پل کے لیے سماعت سے محروم کر دیا تھا۔ آپ لائٹ بند نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روحان سے انداز میں بولی۔ وہ غصے سے سلگتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ہارر مووی دیکھنے سے پہلے سوچ لینا تھا، پہلے تو بڑی بہادر بن رہی تھی، اب تمہیں اندھیرے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑک کر بولا تو وہ اس کی سختی پر رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ بے چین سا ہوتا اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ اچھا چلو رونا بند کرو، اب کچھ نہیں کہتا۔ وہ اس کو بچوں کی طرح سے پچکارنے لگا۔ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، آپ بھی ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ آنسو بہاتے بولی تو کاشان نے خود کو کوسا کہ کیا ضرورت تھی اتنی سختی کی؟ تمہیں تو پیار بھی کروں تو تم رونے لگتی ہو، بندہ کیا کرے؟ وہ زومائنی لہجے میں کہتا اس کو چونکا گیا۔ آپ نے کب مجھ سے پیار کیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس کو کاشان کی معنی خیز بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ شادی کی رات پیار کیا تھا نا، تب تم رو پڑی تھی، اس لیے اب میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ کاشان کی بات سن کر وہ رونا بھول کر سرخ پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی کاشان کو بہت حسین لگی تھی۔ بتاؤ پھر، اگر نہیں رو گی تو میں پیار کرنے کو تیار ہوں، کاشان نے اس کو پھر سے کہا۔ چائے آپ بہت گندے ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتے کمبل میں گھس گئی، جبکہ اس کی چالاکی کو سمجھتے وہ کمبل اس پر سے ہٹا گیا۔ بتاؤ، آج تم نہیں بچ سکتی، سہاگرات والے دن بھی سو گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی تھام کر اس کو اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ اتھل پھتل ہوئی تھیں۔ کاشان بے اختیار ہوتا اس کی شفاف گردن پر جھک گیا۔ شیزا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی بے باکیوں سے شیزا کو ہلکان کر رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو روکتے آگے بڑھنے سے باز رکھ پایا تھا۔ وہ ابھی اس پر اپنی شدتوں کی سختی دکھا کر اس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ وہ بہت نرمی اور پیار سے اس کی شفاف گردن کو اپنے لبوں سے چوم کر مدہوش کر رہا تھا۔ مسز نقوی دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مگن تھی کہ کسی کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تو سن سی کھڑی رہ گئیں۔ سامنے فرحین کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں پہلے کی طرح نفرت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ مسز نقوی اس کو دیکھ کر گرا کر بولی، جو ان کے خاندان کی عزت کو روند گئی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے۔ اس کے لہجے میں ازلی ہٹ دھرمی تھی۔ مسز نقوی کا دل چاہا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ تم یہ حق کھو چکی ہو، اس لیے بہتر ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ مسز نقوی اس کے لب و لہجے میں بھپر سی گئی تھیں۔ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہمت ہے آپ میں مجھے بھاری حق مہر دینے کی؟ فرحین نے مسز نقوی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کراہ کر رہ گئیں۔ تم یہ حق کھو چکی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چیخ کر بولی، مگر فرحین کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ فرحین کچھ بولتی تبھی کاشان وہاں آ گیا۔ وہ فرحین کو دیکھ کر جیسے ساکت سا رہ گیا۔ اس کو دیکھ کر فرحین تیزی سے اس کی جانب لپکی، جبکہ سیڑھیوں پہ کھڑی شیزا کا دل کام سا گیا تھا۔ دیکھو کاشان، مجھے آنٹی اس گھر سے نکال رہی ہیں، میں واپس آ گئی ہوں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ مصنوعی آنسو بہاتی کاشان کے دل کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کو کچھ پل لگے تھے صورتحال کو سمجھنے میں۔ کاشان پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لوٹ آئی ہوں، اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے بے اختیار اس کو گلے لگا چکی تھی۔ شیزا کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ اس کے دل میں ایک ساتھ کئی تیر پیوست ہوئے۔ وہ کاشان نقوی کو کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ اس کا معصوم سا دل تڑپ اٹھا تھا۔ مسز نقوی فرحین کے ڈراموں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کاشان، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کچھ تو بولو، اتنے خاموش کیوں ہوں؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اپنی فرحین کو، جس سے تم نے اتنی شدت سے محبت کی، وہ اب اس کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ مر چکا تھا تمہارا کاشان اسی دن، جب تم نے اس گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا۔ اس کو زور سے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ فرحین لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے لرزتے ہوئے الفاظ اور چہرے پر آنسو کے قطرے کاشان کے دل پر ہلکی سی دستک دے رہے تھے، لیکن وہ فرحین کو خاموشی سے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں نے واقعی غلطی کی تھی، تم چاہو تو مجھے سزا دے دو، لیکن مجھے دوبارہ اپنے سے دور مت کرو، پلیز۔ فرحین نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آواز میں التجا کا شدید رنگ تھا۔
اور آنکھوں میں ندامت کی گہرائی تھی۔ کاشان نے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسی غلطیاں معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتی فرحین، تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے۔ وہ غصیلے انداز میں بولتا مسز نقوی اور شیزا کے دل میں سکون کی لہر پیدا کر گیا۔ مجھے ایک موقع دے دو کاشان، میں تمہیں یقین دلاؤں گی کہ میں تمہاری ہی ہوں اور ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی، فرحین نے گھٹنے ٹیک کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ کاشان کی نظروں میں تذبذب کی پرچھائیاں تھیں، لیکن دل میں غصے اور ماضی کے دکھ کا طوفان بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ فرحین کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی لرزتی انگلیاں فرش پر دباؤ ڈالیں تھیں، جیسے اس کا وجود اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ تلے دب رہا ہو۔ کاشان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر سختی اور دل میں دراڑ کا تصادم جاری تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے معاف نہ کرے، لیکن فرحین کی حالت نے اسے لمحہ بھر کے لیے کمزور کر دیا۔ اس کے آنسو، الفاظ اور جھکی نظریں سب ایک کہانی سنا رہے تھے، جس میں ندامت کا رنگ غالب تھا۔ کاشان کا دل دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا۔ اس نے کچھ لمحے فرحین کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ یہ آخری موقع ہے فرحین، اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ فرحین نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا اور کاشان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر شیزا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ مسز نقوی مزید بھڑک اٹھیں۔ کاشان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بے حیا کو معاف کر رہے ہو جو تمہاری عزت غیرت کو للکار کر چلی گئی تھی؟ کہاں جا سوئی ہے تمہاری غیرت جو اس کو معاف کر کے پھر سے اس گھر میں رکھ رہے ہو؟ کاشان خاموشی سے مسز نقوی کی باتیں سن رہا تھا، ایک گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ ماما، میں جانتا ہوں کہ فرحین نے غلطی کی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ میں اسے ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ مسز نقوی نے تیزی سے بیٹے کی طرف رخ کیا۔ ان کی نظروں میں بے یقینی اور غصے کی آمیزش تھی۔ کاشان، تم نہیں جانتے کہ یہ لڑکی تمہیں پھر سے دھوکہ دے گی۔ آج معافی مانگ رہی ہے، کل پھر وہی کچھ کرے گی۔ میں کبھی اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ کاشان کا لہجہ مضبوط ہوا، لیکن اس میں اپنی ماں کے لیے احترام بھی باقی تھا۔ ماما، میں آپ کے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ آپ کی ناراضگی کا مجھے احساس ہے، مگر میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ مسز نقوی نے غصے سے رخ موڑ لیا، لیکن ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کی محبت اور اس کے اٹل لہجے کے سامنے بے بس ہو گئیں۔ آخرکار انہوں نے ایک تلخ سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو کاشان، اگر اس نے یہ حرکت دوبارہ کی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ شیزا مردہ قدموں سے اوپر کی جانب واپس چلی گئی۔ فرحین اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑکی کے قریب ایک نازک سی لڑکی کھڑی دیکھی۔ وہ چمکتی دھوپ میں کسی خوبصورت مورتی کی مانند لگ رہی تھی، سفید لباس میں لپٹی ہوئی جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ فرحین کے قدم بے اختیار رک گئے۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے حسین نقوش پر جم گئیں، ملائم جلد، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کو بہلا سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے حیرت میں گم ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے دل میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ تم کون ہو؟ فرحین کی آواز میں عجیب سی سختی اور تفتیش کا رنگ تھا۔ میں شیزا ہوں، کاشان کی دوسری بیوی، شیزا نے خود کو نارمل رکھتے آہستگی سے کہا۔ شیزا کے لہجے میں نرمی اور چہرے پر معصومیت تھی کہ فرحین کے دل میں جلتی آگ اور بھڑک گئی۔ اس کی نظریں شیزا کے حسین چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں اور دل میں تلخی اور حسد کی دھن چھا گئی، جبکہ وہ خود بہت حسین تھی۔ کتنے آرام سے کہہ رہی ہو کاشان کی دوسری بیوی؟ فرحین کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری، جس میں طنز چھپا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ جی، آپ کاشان کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ شیزا کی معصومیت برقرار رہی، مگر دل اندر سے آنسو بہا رہا تھا کہ آخر وہ کیوں لوٹ آئی تھی۔ فرحین نے ایک تیز قہقہا لگایا، جس میں نفرت اور جلتی ہوئی انا کی جھلک تھی۔ خوشی؟ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے میری جگہ چھینی ہے اور اب مجھے یہاں خوش آمدید کہنے کی اداکاری کر رہی ہو۔ اس کی بات پہ شیزا کا چہرہ اتر گیا۔ میرا مقصد کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، میں آپ کی جگہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ کاشان نے جو فیصلہ کیا وہ ان کا تھا، میرا نہیں۔ وہ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر بمشکل بولی۔ فرحین نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی باتوں کا مذاق اڑا رہی ہو۔ کاشان کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانا تو تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، ہے نا؟ وہ طنز کے تیر چلا رہی تھی کہ تبھی مسز نقوی اور کاشان بھی کمرے میں آ گئے۔
فرحین تمہیں شیزا کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کمرے میں رہتی ہے، تم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، میں تمہارا سامان وہیں شفٹ کروا دیتا ہوں۔ کاشان نے کہا تو فرحین اندر سے جل بھن کے رہ گئی، مگر بظاہر خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں شفٹ ہو جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی تو مسز نقوی اور شیزا اس کے دوگلے پن کو دیکھ کر رہ گئیں، جن کے سامنے وہ اپنی زبان سے زہر اگل چکی تھی۔ کاشان فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تو فرحین پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ مسز نقوی نے تھکی ہوئی سانس خارج کی اور شیزا کے پاس آئیں، جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ بیٹا، یہ تمہاری جگہ ہے، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ اس کے لیے وہ بہت شاطر عورت ہے، تمہیں نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارے گی، مگر تم یہ مت بھولنا کہ تمہیں میں لائی ہوں اپنی بہو بنا کر۔ اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا جیسا یہ رویہ رکھے گی، ورنہ تمہاری معصومیت سے یہ پورا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مسز نقوی نے اس کو گلے لگا کر ڈھیروں نصیحتیں کیں اور ان کی باتوں پر محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ کاشان واش روم سے نکلا تو وہ اس کے کپڑے نکال کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے سناٹے میں فرحین اپنے کمرے میں بیٹھی شیزا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیزا کی معصومیت اور کاشان کی اس کے لیے محبت فرحین کے دل میں آگ بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور دماغ میں سازشوں کے خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ لڑکی میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک یہ یہاں ہے کاشان مجھے کبھی مکمل طور پر نہیں ملے گا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس نے خود سے کہا اور اس کی نظریں ایک گہری چمک سے بھر گئیں۔ اگلی صبح فرحین نے شیزا کو لاؤنج کے باہر کھڑے دیکھا جو مسکرا رہی تھی، جیسے دنیا میں کوئی دکھ نہ ہو۔ فرحین کے دل میں نفرت کی ایک اور لہر اٹھی۔ اس نے جلدی سے ایک چالاکی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور شیزا کے قریب پہنچ گئی۔ شیزا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا بہتر جاننے کی کوشش کریں، آخر ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ نہایت ہی خوشگوار موڈ میں بولتی شیزا کو حیرت کا جھٹکا لگا گئی، جو رات کو اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تلخی نہ ہو، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی تھی۔ فرحین نے موقع دیکھ کر شیزا کے دل میں بے یقینی کے بیج بونے شروع کر دیے۔ کاشان سے تمہاری بات ہوئی تھی رات؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، لیکن لہجے میں چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ رات کو دیر سے گھر آئے تھے، شاید تھکے ہوئے تھے۔ شیزا نے حیرانی سے جواب دیا کہ آخر وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ اوہ، مجھے لگا شاید وہ مجھ سے بات کرنے کے بعد تمہارے پاس گئے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا۔ فرحین نے ایک ہلکا سا قہقہ لگاتے اس کو جیسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ شیزا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی سازشوں سے انجان کاشان سے بدگمان ہونے لگی۔ شیزا نے نگاہیں جھکا لیں لیکن کچھ بولی نہیں۔ فرحین نے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو تم نئی ہو اس گھر میں اور کاشان کی عادتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، وہ پرخلوص لہجے میں بولی تو شیزا سر ہلا گئی۔ فرحین کو لگا کہ اس کی سازش کامیاب ہو رہی ہے۔ شیزا کے چہرے پر الجھن اور اداسی کے آثار دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شیزا کو کمزور کر کے وہ کاشان کے دل پر آرام سے مکمل قبضہ جما لے گی، اور پھر اس طرح فرحین کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ مسز نقوی اور کاشان کی غیر موجودگی میں شیزا کو ان سے بدگمان کرنے پہنچ جاتی اور باتوں باتوں میں کچھ ایسا کہہ دیتی کہ شیزا کا معصوم سا دل بری طرح ٹوٹ جاتا۔ کاشان دونوں کو برابر حقوق اور وقت دیتا تھا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کو اور اپنے وقت کو ان دونوں پر تقسیم کر لیا تھا، مگر فرحین کو وہ مکمل اپنی دسترس میں چاہیے تھا، جبکہ شیزا خاموشی سے اپنی اور کاشان کی زندگی کو سہل بنانے کی کوششوں میں تھی۔ کاشان نے اس کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے اس کا پرائیویٹ داخلہ کروا دیا اور رات میں پولیس اسٹیشن سے آ کر اس کو پڑھا دیتا۔ ابھی بھی شیزا کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ کاشان فرحین سے مل کر اس کے پاس آیا تھا۔ لے آؤ کتابیں شیزا، پڑھائی کرتے ہیں، وہ کہہ کر اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ شیزا جو اس کو سارا دن مس کرتی رہی تھی اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کاشان ایک پل کو حیران ہوا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا شیزا، خیر ہے نا؟ وہ شرارت سے بولتا اس کی روشن پیشانی چوم گیا۔ وہ اس کے لمس پر سمٹ کے اس کی گود میں ہی بیٹھ گئی۔ جی خیر ہے، بس آپ کی یاد آ رہی تھی بہت، اس نے معصومیت سے کہا۔ کاشان اس کے صبیح چہرے کو دیکھنے لگا جس میں بلا کی معصومیت تھی۔ اچھا جی، یاد آ رہی تھی تو پھر کیا کیا جائے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ شیزا سرخ پڑی۔ کچھ نہیں، بس پڑھتے ہیں، مجھے انگلش کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس سے الگ ہوتی بولی تو کاشان واپس اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔
بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے تھوڑا سا پیار کر لیں، وہ کہتے ساتھ ہی اس کے گلابی لبوں پر جھکا۔ شیزا جو اس کی قربت کو کافی دنوں سے ترس رہی تھی، آج اس کو مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ دینے پر کاشان کے جذبوں میں مزید آگ سی سلگ اٹھی۔ وہ دونوں مکمل ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ کاشان اس کے دوپٹے کو دور اچھالتا اس کی گردن پہ جا بجا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ مدہوش سی ہو رہی تھی، جبکہ اس کے نوخیز سراپے کو دیکھ کر کاشان وحشی ہو رہا تھا۔ ساری رات کاشان اپنی حدود میں رہتے خود کو اور اس کو پرسکون کر گیا تھا۔ شیزا، تمہیں پتہ ہے کاشان کو میری بنائی ہوئی کھیر بہت پسند ہے، کیوں نہ آج تم بھی میرے ساتھ سیکھ لو؟ وہ کچن میں تھی جب فرحین نے آ کر کہا۔ مسز نقوی کو فرحین کا شیزا کے ساتھ اس قدر گھلنا ملنا کسی سازش کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ خاموش تھیں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ضرور، مجھے تو بہت خوشی ہوگی، وہ جو ہمیشہ خیر خواہی کے جذبات سے بھری رہتی تھی مسکرا کر بولی۔ فرحین نے بہت چالاکی سے کھیر بناتے وقت شیزا کو غلط اجزاء دینے شروع کر دیے۔ یہ چینی زیادہ ڈال دو اور ذرا یہ زعفران بھی ڈال دو۔ شیزا نے بے دہانی میں وہی کیا جو فرحین نے کہا۔ کھیر میں چینی حد سے زیادہ ہو چکی تھی اور زعفران کا ذائقہ تلخ ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فرحین نے کھیر لا کر میز پر رکھ دی۔ سب کے سامنے شیزا کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، کاشان، آج شیزا نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، کھا کر دیکھو کیسی ہے۔ کاشان نے چمچ اٹھایا اور کھیر کو چکھا۔ اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا، لیکن وہ کچھ بولنے سے رک گیا۔ کیسی بنی ہے کھیر؟ جلدی بتاؤ کاشان۔ مسز نقوی جو یہ منظر دیکھ رہی تھیں اسے خاموش دیکھ کر جھنجھلا کر بولیں، آپ خود چکھ لیں۔ اس کے کہنے پر جب مسز نقوی نے کھیر چکھی تو بے اختیار ٹیشو اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ شیزا شرمندگی سے سر جھکا گئی، اس کے گال لال ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرحین نے دل میں خوشی کی لہر محسوس کی، وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کاشان بھی دیکھ لے گا کہ شیزا اس کے لائق نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کوئی بات نہیں شیزا، یہ سب سیکھنے کی بات ہے، اگلی بار میں خود تمہارے ساتھ کھیر بناؤں گا۔ کاشان نے اچانک شیزا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر نرمی سے کہا۔ مسز نقوی بھی مسکرا گئیں۔ ان کو فرحین کی ساری چال سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی، شیزا کو ان کی نگاہوں میں پھوڑ ثابت کرنے کے لیے۔ کاشان کے الفاظ نے شیزا کے دل کو سکون سا دیا، لیکن فرحین کے اندر جلنے والی حسد کی آگ اور تیز ہو گئی۔ وہ کوئی بہانہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نقوی ولا کی فضا مکمل خاموش تھی۔ مسز نقوی اور کاشان کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے اور یہ موقع فرحین کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ شیزا نے سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کر نیچے موجود ملازمہ کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ فرحین کے دل میں نفرت کی شدت ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے ہر راستے کی دیوار بنی ہوئی ہے، جب تک یہ یہاں ہے میری زندگی اجیرن ہی رہے گی۔ کاشان کا دل تو شاید مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے، لیکن اب اس کی قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اس نے خود سے کہا اور سیڑھیوں کے قریب آ کر شیزا کی پشت کی جانب کھڑی ہو گئی۔ شیزا سنو، تمہیں کاشان کے ساتھ رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ فرحین کی آواز میں ایک عجیب سرد مہری اور نفرت چھپی ہوئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو کبھی کوئی تکلیف دی ہے؟ شیزا نے پلٹ کر حیرانی سے کہا تھا۔ تکلیف؟ تمہاری موجودگی ہی میرے لیے تکلیف ہے۔ تم نے وہ سب کچھ چھین لیا جو میرا حق تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری جگہ تک پہنچاؤں، وہ حقارت سے بولی تھی۔ شیزا نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے، لیکن فرحین نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ لمحے بھر میں شیزا کا توازن بگڑا اور وہ نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ ملازمین نے گھبرا کر اس کی چیخ کی آواز سنی تو فوراً بھاگتے چلے آئے۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ وہ فوراً شیزا کو ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ فرحین اس کو دھکا دیتے ہی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شیزا کہاں ہے؟ کاشان نے گھر آ کر بلند آواز میں پوچھا۔ مسز نقوی بھی ساتھ تھیں۔ صاحب بی بی شیزا سیڑھیوں سے گر گئی تھیں، ہم نے انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا، کنیز ان کے ساتھ ہے، ایک ملازمہ نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا۔ کاشان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا اور ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پیچھے مسز نقوی بھی پریشان سی ہو گئیں۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا شیزا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ شیزا کی حالت تشویشناک ہے اور وہ سرجری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کاشان کی آنکھوں میں آئی نمی تھی، دل میں ایک عجیب طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ سب حادثہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ پورے گھر میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو اس نے فرحین کی بے وفائی کے بعد ملازمین اور شیزا پر نظر رکھنے کے لیے لگوائے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سیدھا کمرے کی فوٹیج
چیک کی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے واضح طور پر دیکھا کہ فرحین نے شیزہ کو دھکا دیا۔ یہ کیا کیا تم نے فرحین؟ اس کے ہونٹوں سے دھیمی آواز میں الفاظ نکلے، آنکھوں میں نفرت کی شدت تھی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ فرحین اس حد تک بھی گر سکتی تھی۔ فرحین جو اپنے کمرے میں بیٹھی خوش ہو رہی تھی کہ اس کا پلان کامیاب ہو چکا ہے۔ کاشان نے دروازہ دھڑام سے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی تھی۔ فرحین، تم نے جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے میرے صبر کا امتحان لیا اور اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کاشان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کاشان، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ کاشان نے غصے سے لپک کر ٹیبل پہ رکھی لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کر دی جہاں ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری حقیقت ہے فرحین۔ تم نے شیزہ کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ تم نے سوچا کہ یہ تمہاری گھنونی حرکت چھپ جائے گی۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں صرف غصے میں تھی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ گھبرا کر بولی۔ کاشان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، ارادہ؟ تمہارا ارادہ مجھے اس سے دور کرنے کا تھا۔ لیکن سن لو فرحین، آج کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں اب سے میں اس گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ فرحین اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کاشان کے چہرے پر نفرت کے آثار واضح تھے۔ میں تمہیں فرحین بخش اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ کہہ کر ایک جھٹکے سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ ساکت ہوتی اپنی بربادی پر روتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کے آثار تھے۔ اس کی سازش نے نہ صرف شیزہ کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اس سے بھی ہمیشہ کے لیے کاشان کی زندگی سے باہر کر دیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ فرحین ان کی زندگیوں سے جا چکی تھی۔ کاشان نے حق مہر کی بھاری رقم اس کے منہ پر دے ماری تاکہ اس سے دوبارہ اس کا سامنا نہ ہو سکے۔ وہ شیزہ کو سچے دل سے چاہنے لگا تھا، جو محبت سے گندی گڑیا تھی اور اس کو دل جان سے چاہتی تھی۔ شیزہ کو ہاسپٹل سے گھر واپس آئے 2 دن ہوئے تھے اور مسز نقوی نے اپنے دل کے گوشوں میں مدتوں کے بعد حقیقی سکون محسوس کیا تھا۔ نقوی ولا کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی جو مسز نقوی نے شیزہ کی واپسی کی خوشی میں خاص طور پر لگائی تھی۔ شیزہ کے چہرے پر صحت کی لو چھلک رہی تھی اور اس کے نرم لبوں پر مسکراہٹ تھی جو سب کے دلوں کو گرمائے جا رہی تھی۔ میری بچی، تمہارے واپس صحت یاب ہو کر آنے سے یہ گھر پھر سے جی اٹھا ہے۔ ان کے الفاظ میں ممتا کی گہرائی اور سکون کی حدت تھی۔ وہ کہہ کر کھانے کا انتظام کروانے چلی گئیں۔ کاشان کی نظریں مسلسل شیزہ پر تھیں جو کمرے کے کونے پر کھڑا تھا۔ شیزہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں بے شمار باتیں انکہی رہ گئیں لیکن دلوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ شیزہ، تمہارے بغیر یہ گھر ایک ادھورے خواب جیسا ہے۔ تم رونق ہو میری دنیا کی۔ اس کے لہجے میں وہ محبت اور خلوص تھا جسے شیزہ نے پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ کاشان، یہ میری مسکراہٹ آپ کی محبت کی بدولت لوٹی ہے، شیزہ نگاہیں جھکا کر شرمیلے سے انداز میں بولی تھی۔ کاشان نے اس کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہاتھ بڑھایا جیسے اپنی تمام محبتوں اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ شیزہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے کی فضا خوشیوں سے مہک رہی تھی اور زندگی نے ان سب کو ایک نئی شروعات کا موقع دے دیا تھا جہاں شیزہ اور کاشان کی محبت مزید گہری ہو چکی تھی اور مسز نقوی کا دل سکون اور شکر سے بھر گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خوشگوار اختتام تھا جہاں ہر دل خوشی اور مسرت کے رنگوں میں رنگ چکا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔